اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے سیکرٹ سروس مشن کا قسط نمبر 12 حاضر ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے موٹر سائیکل اسی طرف کو موڑ دیا جدھر وہ سیاہ رنگ کی کار گئی تھی۔ موٹر سائیکل دوڑتا ہوا تھوڑی دیر بعد کالونی کے مین روڈ پر پہنچ گیا، لیکن وہ کار غائب ہو چکی تھی اور بلیک زیرو نے موٹر سائیکل کالونی کے بیرونی چوک کی طرف اس کے سینے دونوں طرف اور دونوں کاندھوں سے خون نکل کر اس کے نچلے جسم پر پھیل چکا تھا اور گوشت کے ٹکڑے کئی جگہوں سے اکڑ چکے تھے۔ کپڑے پھٹ گئے تھے اور اس کی حالت دیکھنے ہی انتہائی خوفناک لگ رہی تھی، اور موٹر سائیکل پر ہوا لگنے سے اس کے جسم بری طرح اکڑنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ گزرنے والے لوگ بھی انتہائی حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھ رہے تھے، اس لیے بلیک زیرو نے فیصلہ کیا کہ اسے پوری طور پر واپس جانا چاہیے۔ چونکہ وہ اس کالونی کو پہچان چکا تھا، اس لیے اسے ایک ہی موٹر سائیکل موڑ دیا، کیونکہ اس حالت کی وجہ سے کوئی بھی پولیس کار اس کے پیچھے لگ کر اسے روک سکتی تھی۔ وہ گلیوں میں سے گزرتا ہوا تھوڑی دیر بعد اس سڑک پر پہنچ گیا جہاں سے وہ آسانی سے رانا ہاؤس پہنچا تھا، اور اس لمحے اس نے دانش منزل جانے کی بجائے رانا ہاؤس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ چند لمحوں بعد وہ رانا ہاؤس کے گیٹ پر پہنچا۔ اس نے تیزی سے موٹر سائیکل کھڑا کیا اور رانا ہاؤس کی کال بیل کا بٹن پریس کرنے لگا۔ اس نے بٹن پر مسلسل دباؤ جاری رکھا اور چند لمحوں بعد ہی فاٹک کی کھڑکی کھلی اور جوزف کا غصے سے بھرا ہوا چہرہ نمودار ہوا۔ جوزف، تم یہ موٹر سائیکل اندر لے آؤ، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا، اور جوزف اچھل کر باہر آیا۔ اوہ طاہر صاحب، آپ! اور اس حالت میں جوزف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن بلیک زیرو اس کا بات کا جواب دیے بغیر اچھل کر کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی برآمدے میں وہ کھڑا تو وہ بھی بلیک زیرو کی اس حالت میں دیکھ کر چون پڑا، اور پھر وہ تیزی سے بلیک زیرو کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا طاہر صاحب؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ جلدی، بلیک زیرو نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا تیزی سے اندر کی طرف مڑ گیا۔ ادھر آ جائے ادھر جوانا نے راہداری میں چلتے ہوئے کمرے کی طرف اشارہ کیا، اور بلیک زیرو ادھر ہی مڑ گیا، اور پھر وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جسے عمران نے باقاعدہ ہسپتال کے کسی آپریشن کا روم مہیا جیسا بنا رکھا تھا۔ اب بیٹیے میں بینڈیج کر دیتا ہوں، جوانا نے تیزی سے ایک سائڈ پر رکھے ہوئے باز کی طرف جھپٹتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو ایک طویل سانس لیتا ہوا اسٹول پر بیٹھ گیا، اور اب اسے اپنے جسم کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس حالت میں یہاں تک پہنچ کیسے گیا۔ اس کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ جوانا نے اس کی پٹی ہوئی قمیض کو پاڑ کر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا، اور پھر اس نے انتہائی مہارت سے زخموں کو صاف کر کے بینڈیج کرنا شروع کر دی۔ اسی وقت تک جوزف بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے بھی بینڈیج لی جوانا کا ہاتھ پٹانا شروع کر دیا۔ عمران نے واقعی ان دونوں کو اس کام کی خاصی ٹریننگ دی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دونوں بڑے ماہرانہ انداز میں بینڈیج کرنے میں بینڈیج مکمل کرنے کے بعد جوانا نے بلیک زیرو کی طاقت کے 2 انجیکشن بھی لگا دیے۔ اب آپ بیڈ ریسٹ پر جائیے، آپ کی آرام کی ضرورت ہے، جوانا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ یہ سب ہوا کیسے طاہر صاحب؟ جوزف نے کہا۔ تم پہلے بتاؤ کہ عمران صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ بلیک زیرو نے ہون کاٹتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں بھی ہسپتال سے آیا ہوں، ان کے حالات خطرے سے باہر ہے اور وہ ہوش میں بھی آ چکے ہیں، لیکن ابھی نئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، جوزف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو نے اس طرح اطمینان بھری سانس لی جیسے اس کی اپنی ساری تکلیف یہ خبر سنتے ہی دور گئی ہو۔ خدایا تیرا شکر ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اس بار تو پادری جوشوا کی ہری پتیوں پر ناچتی ہوئی سرخ رنگ کی مکھی کی دعا قبول ہوئی ہے، جوزف نے بڑے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ پادر جوشو، ہری پتیاں اور سرخ مکھی کیا کہہ رہے ہو تم؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں طاہر صاحب، میں نے اس بات کے لیے دعا کی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ ہری پتیوں پر سرخ مکھی ناچ رہی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ پادر جوشوا کے دعا میں رسات شامل ہو گئی ہے، اور اب بس ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر بس ٹھیک ہو گئے، جوزف نے کہا۔
اور بلیک زیرو مسکرائے. ویسے بھی بینڈیج ہونے اور طاقت کی انجیکشن لگنے کے بعد وہ اب جسمانی طور پر بے حد سکون محسوس کر رہا تھا. اچھا واقعی تو ٹھیک ہے, ٹیلی فون سیٹ لے آؤ جلدی, بلیک زیرو نے کہا, اور جوزف سر ہلا تو واپس مڑ گیا. بلیک زیرو سٹول سے اٹھ کر سائڈ پر موجود ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا. جوانا, وارڈ روب سے میرے لیے کوئی قمیض لے آؤ, بلیک زیرو نے جوانا سے کہا, اور جوانا سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا. چند لمحوں بعد جوزف وائرلیس فون پیس اٹھایا اندر داخل ہوا تھا. بلیک زیرو نے اسے فون پیس لے کر اس کے نچلے حصے میں لگے دے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے. دوسرے لمحے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی میکائن کی آواز اگلی. کال ٹیپ کرا دے. یہ فون کے ساتھ لگے ہوئے آٹومیٹک ٹیپ ریکارڈر کی آواز تھی. اس کا مطلب تھا ایکس2 موجود نہیں ہے, اور بلیک زیرو کے چہرے پر مسرت کی لہر سے دوڑ گئی. اس نے فون آف کیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا, اور پھر جوانا نے اسے گہرے نیلے رنگ کی قمیص دی جو بلیک زیرو نے پہنی. اب میں چلتا ہوں, اور سنو میرے یہاں آنے کا کسی کو پتہ نہ چلے. میں سیکرٹ سروس کا ممبران کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آئے, فون کرے, خیال رکھنا, بلیک زیرو نے کہا, اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر کی طرف چل پڑا. اس نے گیرج سے کار نکالی اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے دانش منزل کی طرف دوڑنے لگی. اب بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ صفدر اور اس کے ساتھ اس عمارت میں کیسے پہنچ گیا, اور پھر اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ صفدر لازماً دانش منزل میں داخل ہوا ہوگا, اور پھر وہی سے اسے کوئی کلیو ملا ہوگا, یا پھر کوئی اور بات ہو سکتی ہے. لیکن اب اسے خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سروس دانش منزل کی نگرانی کر رہا ہو, اس لیے اس نے خفیہ راستے سے دانش منزل میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا. اب چونکہ اس مشین سے نکلنے والی لہروں کے اثرات دانش منزل کے حفاظتی سسٹم پر ختم ہو گئے تھے, کیونکہ موجودہ ٹیلی فون کام کرنے لگا تھا, اس لیے اب وہ آسانی سے خفیہ راستہ کھول سکتا تھا, ورنہ تو حفاظتی سسٹم جام ہونے کی وجہ سے یہ راستہ بھی نہ کھول سکتا تھا. اور پھر مختلف سڑکوں پر کار دوڑاتا ہوا دانش منزل کے عقب میں واقع ایک خالی کوٹھی میں داخل ہو گیا, جس پر ماہر مستقل طور پر کرایہ کے لیے خالی کا بورڈ لگا رہتا تھا. بلیک زیرو نے پاٹک کے سامنے کار روکے, اور پھر مخصوص انداز میں ہاتھ ڈال کر پاٹک کھولا, اور دوبارہ کار میں بیٹھ کر اس نے کار اندر بڑھا دیا, اور اندر پہنچ کر اس نے کار روکے اور پھر نیچے اتر کر پاٹک کو اندر سے بند کر دیا. وہ عمارت کی عقبی سائڈ پر کار لے آیا, جہاں سے ایک انتہائی خفیہ راستہ دانش منزل کے اندر پہنچا تھا, اور تھوڑی دیر بعد وہ کار سمیت دانش منزل کے اندر پہنچ چکا تھا. اس نے کار گیراج میں بند کی. دانش منزل کا پاٹک اندر سے بند تھا. وہ تیزی سے آپریشن روم میں داخل ہوا اور چند لمحے وہاں کھڑا ماحول کا جائزہ لیتا رہا. پھر اس نے میز کی کھلی ہوئی دراز چیک کی کاغذات سب موجود تھے. ایک طویل سانس لے کر وہ کرسی پر بیٹھا, اور اس نے سب سے پہلے ٹیلی فون ڈائریکٹ کیا, اور پھر اس نے دانش منزل کا سپر حفاظتی نظام آن کر دیا. اب دانش منزل میں اس کی مرضی کے بغیر مکھی بھی اندر داخل نہ ہو سکتی تھی. اس طرف سے مطمئن ہو کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور اسپتال کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. وہ سرکاری طور پر ڈاکٹر صدیق سے عمران کی حالت معلوم کرنا چاہتا تھا, اور جب رابطہ قائم ہونے پر ڈاکٹر صدیق نے بھی جوزف کی بات کی تائید کر دی تو بلیک زیرو کو مکمل طور پر اطمینان ہو گیا. اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ فائل موجود تھی. اس کے حاصل کرنے کے لیے مجرم یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے. اسے یقین تو ہمارا کہ حفاظتی نظام جام ہو جانے کی وجہ سے یہ خصوصی سیل کا دروازہ اسی صورت بھی مجرموں پر ظاہر نہیں ہو سکتا تھا, لیکن پھر بھی وہ مکمل طور پر اطمینان کر لینا چاہتا تھا. اور تھوڑی دیر بعد جب وہ صرف اس خصوصی بلکہ ایک لحاظ سے پوری دانش منزل کا راؤنڈ لگا کر واپس آپریشن روم میں آ پہنچا تو اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے آثار نمایاں تھے. دانش منزل مکمل طور پر محفوظ تھے اور آپریشن روم اس ملحقہ صرف ان کمروں تک ہی جا سکتے تھے. اب وہ گیسٹ روم کو چیک کرنا چاہتا تھا چونکہ ان کے دروازے سے باہر برآمدے میں تھے, اور پھر گیسٹ روم دیکھ کر وہ واپس پلٹ آیا. ان کے تالے ٹوٹے پڑے تھے لیکن اندر کا میکینزم سیٹ تھا. ظاہر ہے خالی کمرے دیکھ کر مجرم پلٹ گئے ہوں گے. بلیک زیرو آپریشن روم کی کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب ٹرانسمیٹر جولیا سے رابطہ قائم کرے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بلیک زیرو نے ریسیور اٹھایا.
X2 اس کے منہ سے مخصوص آواز نکلی۔